السلام علیکم، میں ہوں منیزہ جہانگیر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سپاٹ لائٹ۔ ناظرین، آج 18 اکتوبر ہے اور آج سے 17 سال قبل پاکستان کی سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو جلا وطنی ختم کر کے وطن واپسی وہ آئی تھیں اور ان کے جلوس میں 2 حملے کیے گئے تھے۔ اس حملے کے باوجود بے نظیر کی وطن واپسی سے لوگوں کو توقع تھی کہ ملک میں جمہوریت واپس آ جائے گی۔ ٹھیک 17 سال بعد ایک اور سابق وزیر اعظم نواز شریف بھی اپنی 4 سالہ جلا وطنی ختم کر کے 3 روز کے بعد جو ہے وہ پاکستان پہنچ جائیں گے، لیکن لوگوں کو خدشہ ہے کہ ان کی وطن واپسی سے نہ تو جمہوریت کو تقویت ملے گی اور نہ ہی انتخابات جلد ہو سکیں گے۔ اس حوالے سے بلاول بھٹو نے کیا کہا، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ آج پاکستان کی جمہوریت کو، پاکستان کی آئین کو، پاکستان کی الیکشنز کو روکے گئے ہیں ایک شخص کی واپسی کے لیے۔ پچھلا 16 مہینوں کا حکومت نے ایک چیز ثابت کیا ہے تو وہ یہ کہ پاکستان کو لندن سے نہیں چلایا جا سکتا ہے۔ امید ہے کہ ریاست کے پورے زور دینے کے بعد استقبال بھی بڑا ہوگا اور الیکشن کمیشن آف پاکستان ہمیں الیکشن ڈیٹ کا اعلان اور الیکشن سکیڈول کا اعلان جلد از جلد دلوائے گا۔ ناظرین، نواز شریف کی وطن واپسی پر قانونی مشکلات کا سامنا ان کو ہوگا کیونکہ وہ نیب کے 2 مقدمات میں سزا یافتہ ہیں۔ تاہم آج نون لیگ کی لیگل ٹیم نے نواز شریف کی حفاظتی ضمانت کے لیے درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کر دی، جس کی آج ابتدائی سماعت بھی ہوئی ہے۔ کورٹ روم میں لوگوں کو اس وقت حیرت ہوئی جب نیب پروسیکیوٹر بغیر کسی نوٹس کے عدالت میں پیش ہو گئے اور انہوں نے عدالت کو بتایا کہ نیب کو نواز شریف کی واپسی پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس پر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے حیران ہو کر ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ آج آپ کو حفاظتی ضمانت دینے پر کوئی اعتراض نہیں، کل تو آپ کہیں گے کہ فیصلہ ہی کالعدم قرار دے دیں، پھر آج چیئرمین نیب سے پوچھ لیں، انہوں نے کہا، تاکہ آج ہی اپیل کا فیصلہ بھی ہو جائے۔ کیا نواز شریف کی واپسی کسی گارنٹی کے بعد ہو رہی ہے؟ یہ سوال لوگ کریں، اور کیا واقعی ہی الیکشن کمیشن انتخابات کے شیڈول دینے میں تاخیر نواز شریف کی وطن واپسی کی وجہ سے کر رہے ہیں؟ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں سابق وفاقی وزیر اور پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما خرم دستگیر صاحب۔ خرم صاحب، آپ نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کی تقریر بھی سنی۔ اب پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ الیکشنز کب چاہتی ہے؟ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ جی جنوری کے اندر بڑی سردی ہوتی ہے، جنوری میں آپ الیکشنز مت کریں، اس کو ملتوی کر دیں۔ When does the PMLN want the elections؟ یہ فیصلہ تو مسلم لیگ نون نے نہیں کرنا۔ ہمارا تو مطالبہ یہی ہے کہ جیسے ہی 30 نومبر کو الیکشن کمیشن حلقہ بندیوں کو حتمی نوٹیفائی کرے گا تو اس کے بعد 54 دن کم از کم درکار ہیں، جو قانون ہے الیکشن ایکٹ 2017، اس کے بعد 23 جنوری کے بعد اس وقت بھی الیکشن جلد از جلد ہونے چاہیے۔ ہمارا تو یہی سٹینس ہے، لیکن یہ فیصلہ جو ہے، جو کہ اب قانون سازی بھی ہم نے اس پہ کی ہے، تو وہ جو اس کی فیصلہ سازی کی جو طاقت ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان انہوں نے فیصلہ کرنا ہے۔ نہیں، ضرور فیصلہ تو انہوں نے کرنا ہے، مگر جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ جی اگر الیکشن وقت کے اوپر نہ ہوئے تو ہم تو احتجاج کریں گے، تو نون لیگ جو ہے وہ اس طرح کے کوئی بیانات نہیں دے رہی کہ جی ہم احتجاج کریں گے، چونکہ الیکشنز نہ ہونا اور پولیٹیکل پارٹیز کو مین سٹریم سے باہر رکھنا، پولیٹیکل ایکشن سے باہر رکھنا بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ تو اگر اس کے اوپر آپ کا کیا ری ایکشن ہے؟ آپ کی انٹرنل پارٹی میٹنگز ہوتی ہیں، کچھ تو آپ نے فیصلہ کیا ہوگا کہ جی الیکشنز اس ڈیڈ لائن تک ہو جانے چاہیے۔ دیکھیے، کوئی حتمی تاریخیں سیاست میں نہیں ہوتی۔ ہماری توقع یہی ہے کہ 23 جنوری جب گزر جائے گا تو اس کے بعد کسی بھی دن، جو بھی اس کے اگلے 5 یا 10 15 دن ہیں، ان کے اندر انشاءاللہ الیکشن ہونے چاہیے۔ ان اینی کیس ایک ڈیڈ لائن ضرور ہے، سینٹ آف پاکستان کا دوبارہ الیکشن ہونا ہے مارچ 2024 میں، اور جتنے دن ڈیلے ہو رہے ہیں تو صدر پاکستان کا الیکشن بھی ڈیلے ہو رہا ہے۔ تو ہماری تو یہ خواہش ہے کہ صدر پاکستان کا الیکشن جلد از جلد ہو، اور سینٹ آف پاکستان کا جو الیکشن ہے وہ وقت پر ہو۔ وہ تبھی ممکن ہے جب قومی اور صوبائی اسمبلیاں موجود ہوں گی۔ تو لہٰذا یہ ایک بہت لمبا پیریڈ نہیں ہے، اور ہمیں فی الحال تو چونکہ
پیپلز پارٹی نے بھی اس قانون سازی میں اپنی حمایت کی تھی جس میں الیکشن کمیشن کو امپاور کیا گیا تاریخ دینے کے حوالے سے. ان کو بھی جو انہوں نے خود قانون سازی کی ہے اس پر قائم رہنا چاہیے اور الیکشن کمیشن پر اعتماد کرنا چاہیے کہ وہ جس طرح قانون میں لکھا ہے اسی کی طرح الیکشن کروائیں گے. میاں نواز شریف صاحب کو بہت سارے قانونی معاملات جو ہیں وہ فیس کرنے ہوں گے. ان کے خلاف 2 کیسز ہیں. اگر لیٹس سے کہ یہ معاملات جنوری سے آگے چلے جاتے ہیں تو آپ نے آپس میں کوئی مشاورت کیا؟ آپ تو ایک سینئر لیڈر ہیں کہ جی اس صورتحال میں پاکستان مسلم لیگ نون کو کون لیڈ کرے گا؟ جی ابھی تو ہمیں یہی توقع ہے کیونکہ کہ میاں نواز شریف ہی لیڈ کریں گے اور انشاءاللہ ہمیں کامیابی سے لیڈ کریں گے. آپ کے ناظرین کو ضرور یہ بتانا میرا فرض ہے کہ میاں نواز شریف جن کیسز میں انہیں سزا ہوئی تھی، ایک کیس میں تو ان کی بیل ہو چکی ہے جو ایون فیلڈ کیس تھا، ان کی سزا سسپینڈڈ ہے. اور العزیزیہ کیس کے اوپر بہت گمبھیر سوالات ہیں کہ جو مرحوم جج ارشد ملک تھے ان کے کانڈکٹ کے بارے میں، ان کے مس کانڈکٹ کی وجہ سے انہیں عدلیہ سے نکال دیا گیا. قطع کلامی معاف ہو، ہم لاتعداد دفعہ اس کے اوپر ڈسکشن کر چکے ہیں کہ یہاں ضمانت سے زیادہ ایک ریڈریس ہونا ہے. جو ناحق اور ناانصافی کے فیصلے ہوئے تھے ان کو ریڈریس کرنا ہے. مگر خرم صاحب آپ تو ہمارے عدالتوں کا حال اچھی طریقے سے جانتے ہیں، یہ معاملات آگے لٹک بھی سکتے ہیں. اس صورتحال میں میاں نواز شریف صاحب واپس آ جائیں گے اور آپ الیکشن مہم میں ہوں گے. اس صورتحال میں آپ نے کوئی تو فیصلہ کیا ہوگا کہ آپ کی جو الیکشن مہم ہے وہ کون چلائے گا؟ جی الیکشن مہم پارٹی کے صدر شہباز شریف چلائیں گے، پارٹی کی جو چیف آرگنائزر ہیں مریم نواز صاحبہ چلائیں گی. 2 تو بڑے کلیئر ہیں، پھر ہمارے پاس بڑے سینئر لیڈران موجود ہیں جو کیمپین چلائیں گے اور سب کے سب الحمدللہ ان کے اوپر تو کوئی قانونی قدغن نہیں ہے. لہذا پارٹی کی تو بڑی ایک بیس ہے. دیکھیے یہ بھی ایک فرق ہے کہ جب مسلم لیگ نون پر ایک مشکل وقت آیا 2017 کے بعد سے، تو مسلم لیگ نون کے لیڈران نے جیل کے خوف سے یا ٹارچر کی وجہ سے ہم نے اپنی جماعتیں نہیں چھوڑی. ہم اب اس کے ساتھ کھڑے ہیں، آج بھی درست، بالکل درست. مگر واقعی میں آپ کے اوپر بھی بہت مشکل وقت آیا، اور جب میاں نواز شریف صاحب گجرانوالہ آئے تھے، بلکہ ان کا جب جلسہ ہوا تھا گجرانوالہ اور وہ ملک سے باہر تھے، تو انہوں نے ایک بڑی سخت تقریر کی تھی. اس کے بعد آپ لوگوں نے ایک یو ٹرن سا لیا اور آپ نے نرمی برتی اپنے موقف کے اندر. مگر اب میاں نواز شریف واپس آ رہے ہیں اور وہ بات کر چکے ہیں کہ جی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، نہ صرف جنرلوں کی مگر ججز کی بھی ہونی چاہیے. تو وہ جو ایک بیانیہ ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر میاں نواز شریف صاحب اب خاموش رہیں گے اور آپ لوگ کسی اور طرف فوکس کریں گے، یا وہ بیانیہ جو ہے اس کو کئی جگہوں کے اوپر میاں نواز شریف صاحب جو ہے استعمال کریں گے، جو وہ تقریر کریں گے مینار پاکستان میں؟ جی وہ بیانیہ پاکستان کے عوام کے حق حاکمیت کا بیانیہ ہے، ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. یہ بات کی بحث ہے، اور آپ جیسے جو بالغ نظر لوگ ہیں پاکستان کے، جو قانون بھی جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں، اور بھی بہت سارے جو دوسرے قانون جاننے والے اور سول سوسائٹی، یہ ہم سب نے بیٹھ کر ایک مشاورت ہوگی کہ یہ جو اگر اکاؤنٹیبلٹی کا طریقہ کیا ہے، کیا عدالت میں گھسیٹنا اکاؤنٹیبلٹی کہلاتا ہے، یا کیا طریقہ کار ہوگا کہ یہ حساب کم از کم صاف ہو کہ اب پاکستان کی جو جمہوریت ہے اور پاکستان کا جو آئین ہے اس کے ساتھ وہ کھلواڑ نہیں ہوگا جو پہلے ہوا. جو سیاسی انجینئرنگ 2014 کے بعد کی گئی عمران خان کو مسلط کرنے کے لیے، وہ دوبارہ نہیں ہوگی. لیکن اس میں ہم سب نے بیٹھ کر ایک مشاورت کے بعد فیصلہ کرنا ہے کہ وہ جو اکاؤنٹیبلٹی سے زیادہ یہ ہے کہ ایک ریکننگ ہونی ہے. اگر میں انگریزی کا لفظ استعمال کر سکوں تو ریکننگ جو ہے وہ کس طریقے کی ہوگی جس کی بنیاد پر ہم آگے چل سکیں. کیونکہ اب 76 سال کے بعد یہ بات تو بڑی واضح ہے کہ سیاسی انجینئرنگ جس کی صورت میں عمران خان مسلط کیے گئے ایک سلیکٹڈ وزیر اعظم، وہ مکمل طور پر ناکام ہوئی ہے پاکستان. مگر خرم صاحب اب تو وہ پابند سلاسل ہیں، اور اب ایک کاوش کی جا رہی ہے. اگر آپ شفقت محمود صاحب کی طرف دیکھیں تو نگران وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی صاحب ان کے گھر گئے اور انہوں نے کہا کہ ایک اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بات چیت پی ٹی آئی کی ہونی چاہیے. تو کیا پاکستان مسلم لیگ نون ملک کے مفاد کے لیے پاکستان تحریک انصاف سے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہوگی، تاکہ کسی کنسنسس کے ذریعے جو ہے معاملات
حکومت آگے بڑھیں اور ساری پارٹیاں جو ہے الیکشنز کی طرف جائیں؟ جب تک عمران خان جو ہیں وہ ایک فیصلہ کن طور پر اس بات کا اظہار نہیں کرتے کہ وہ دوسری پارٹیوں کا احترام کرتے ہیں، ان کے مینڈیٹ کا احترام کرتے ہیں، ان کے جمہوری عمل میں ہونے کا احترام کرتے ہیں، ان کے ووٹروں کا احترام کرتے ہیں، تب تک یہ گفتگو ہو تو سکتی ہے۔ اور ہم نے کوشش بھی کی، آپ کے ناظرین مجھ سے بہتر گواہ ہیں کہ کس طرح لیڈر آف دی اپوزیشن شہباز شریف نے ایک سے زائد دفعہ پیشکش کی کہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں، مگر اب تو ان کی پارٹی جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ جی ہم بات کرنا چاہتے ہیں، ہم سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں، تو اب حالات مختلف ہیں، اب وہ سلاخوں کے پیچھے ہیں اور ایک طریقے سے یہی ان کے پاس ایک رستہ بچا ہے۔ آپ کی اپنی کیا انفارمیشن ہے؟ دیکھیے بات کی بنیاد جب تک درست نہیں ہوگی، جب تک وہ یہ ایکسپٹ نہیں کریں گے کہ 2018 میں اگر تحریک انصاف کو جتنے ووٹ پڑے تھے تو مسلم لیگ نون کو بھی 1,28,00,000 ووٹ پڑے تھے، اور ان کا بھی وہی تقدس ہے جو تحریک انصاف کو پڑنے والے ووٹوں گے۔ پیپلز پارٹی کو 60 لاکھ یا 70 لاکھ ووٹ پڑے تھے۔ جب تک یہ ایک دوسرے کا احترام کی بنیاد نہیں ہوتی تو یہ میں چونکہ خود عینی شاہد ہوں کہ فروری 19 میں جب ہندوستان نے پاکستان پر جنگی جہاز بھیجے، اس وقت بھی عمران خان جو ہیں وہ ہم سے ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں تھے، وہ اس میٹنگ میں نہیں آئے جہاں ہم سب لوگ اکٹھے تھے اپنی سپورٹ دینے کے لیے حکومت کو۔ تو وہاں اگر جب تک ایک بنیادی ایٹیچیوڈ کا چینج نہیں ہوتا کہ بھئی ہم سب اس کے اکٹھے سٹیک ہولڈرز ہیں، تو گفتگو تو ضرور کریں۔ آج بھی تحریک انصاف جو ہے وہ کالعدم جماعت نہیں ہے، وہ پاکستان کی سیاست کا حصہ ہے۔ صرف فیصلہ یہی ہے کہ جو انہوں نے 9 مئی کا جو واقعہ کیا، جو کسی بھی طرح سیاسی احتجاج نہیں تھا بلکہ ریاست کے اوپر ایک سوچا سمجھا وائلنٹ حملہ تھا، اس کا ان کو جواب اور ان کی ریکننگ ہونی ہے۔ ان کی سائفر معاملے میں پاکستان کے جو راز ہیں ان کو پبلک کرنے کی انہوں نے ان کا جواب دینا ہے، اور انہوں نے ابھی ایک بات جو بھی نہیں کھلی اس کا بھی جواب دینا ہے کہ 2021 میں کس طرح طالبان کو جو یہ واپس لے کر آئے اس وقت کی سیاسی اور فوجی قیادت، اس کا بھی انہوں نے جواب دینا ہے۔ اچھا، تو یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے جواب دینا ہے، مگر جو باقی ان کے ساتھ غیر سیاسی لوگ تھے ان کے بارے میں آپ بات نہیں کر رہے، یہ لوگ پوچھیں گے آپ سے؟ نہیں، میں نے ابھی آپ سے ایک جملہ کہا ہے کہ اس وقت کی سیاسی اور فوجی قیادت دونوں کو یہ جواب دینا ہے کہ ان سے آپ جواب کیسے لیں گے؟ طالبان واپس کس طرح آئے، ان سے آپ جواب کیسے لیں گے؟ یہی اسی بات کو تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہم سب کو بیٹھ کر فیصلہ کرنا ہے کہ اس کا فارم کیا ہوگا۔ کیا عدالت میں گھسیٹنا جواب ہے، یا جو پینل کلوزز ہیں وہ اس کا جواب ہے، یا ہمیں بیٹھ کر کریٹیولی قوم کے ذریعے اس کا کوئی طریقہ کار ڈھونڈنا پڑے گا؟ خرم صاحب، جب آپ کہتے ہیں کہ ہم سب بیٹھیں گے اور اس کا ہم ریکننگ کریں گے، ظاہر ہے آپ کا اشارہ تو پاکستان مسلم لیگ نون کا ہے، مگر آپ کے جو دوست ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب آج کل ناراض ہیں آپ کی پارٹی سے، ناراض تو نہیں کہہ سکتے مگر الگ الگ نظر آ رہے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ الیکشن سے پہلے جو ہے تمام سٹیک ہولڈرز کو اکٹھے بیٹھنا ہوگا، اس کے اندر پولیٹیکل پارٹیز ہوں، اس کے اندر وہ بشمول عمران خان، اس کے اندر ججز ہوں، اس کے اندر میڈیا ہو، اس کے اندر جنرل ہوں۔ تو یہ جو فارمولا وہ بتا رہے ہیں یہ ممکن بھی ہے الیکشن سے پہلے؟ جی ان کا فارمولا بہت اچھا ہے لیکن وہ پارلیمان کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ پارلیمان ہیز ٹو بی دیئر، اور ایک ایسی پارلیمان جو کہ ایک صاف اور شفاف انتخابات کے نتیجے میں وجود میں آئے۔ جب پارلیمنٹ ہوگی تبھی یہ ڈائیلاگ ہو سکتا ہے۔ ایک ریاست کا ستون جو بنیادی ستون ہے، قانون ساز ستون ہے، اگر وہی موجود نہیں ہے تو اس کی غیر موجودگی میں یہ جو ڈائیلاگ والا پورا سجیسشن ہے بڑا پازیٹیو ہے، لیکن اس کے لیے پارلیمنٹ ہونا ضروری ہے۔ درست۔ دوسری طرف سکندر سلطان راجہ جو چیف الیکشن کمشنر ہیں، انہوں نے آج ایک بیان دیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں فوج کو اور رینجرز کو اپروچ کرنا چاہیے اور ان سے مدد مانگنی چاہیے تاکہ جو الیکشنز ہیں وہ فری اینڈ فیئر ہو جائیں۔ اب جو پچھلا الیکشن ہوا تھا 2018 کے اندر، اس کے اندر بھی فوج کو میجسٹیریل پاورز دے دی گئی تھیں اور کئی پولنگ بوتھس کے اندر فوج کی جو تھی نمائندگی یا وہاں پہ وہ موجود تھے۔ اس بار پاکستان مسلم لیگ نون چاہے گی کہ فوج جو ہے وہ پولنگ بوتھس کا جو ہے رسپانسبلٹی سنبھالے اور ان کو میجسٹیریل پاورز دے دی جائیں؟ جی
ہم نے ابھی تک تو اس کی مخالفت کی ہے کہ فوج اگر ڈپلوائے ہوتی ہے اس کا کام جو جنرل لا اینڈ آرڈر ہے پولنگ اسٹیشنز کے باہر جو پاکستان کی گلیاں اور سڑکیں ہیں وہاں امن قائم رکھنا ہے. پولنگ اسٹیشن کے اندر جو ہے پچھلی دفعہ ان کی موجودگی کی وجہ سے بہت گمبھیر سوالات پیدا ہو گئے تھے اور اس میں بے شمار بے ضابطگیاں پورے ملک میں ہوئی تھی. تو بہتر تو یہی ہوگا, ابھی اس پر آئی تھنک حتمی فیصلہ آئندہ چند دنوں میں ہونے والا ہے, لیکن ہمارا سٹینڈ یہی رہا ہے کہ فوج اگر موجود ہو تو وہ پولنگ اسٹیشنز کے باہر ہو, ان کا اندر آنا کوئی کام نہیں. دوسری طرف حامد میر جیسے جو ایک سینئر جرنلسٹ ہیں وہ بھی کل میرے پروگرام پہ تھے اور انہوں نے کہا کہ میاں نواز شریف صاحب کے آنے کے بعد جو ہے مزید جو ہے زبان بندی ہوگی صحافیوں کی اور مزید مشکلات جو ہیں وہ بڑھ جائیں گی, سویلین سپیس جو ہے وہ سکھڑ جائے گی. پھر اختر مینگل صاحب بھی یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ وڈ میں جو حالات ہیں اسے نہیں لگتا کہ میاں نواز شریف صاحب کی واپسی سے حالات کچھ بہتر ہوں گے, سویلین سپیس جو ہے وہ زیادہ نہیں کھلے گی. تو آپ کیا گارنٹی دیتے ہیں جو پلیئرز ہیں آج پاکستان کے, چاہے وہ میڈیا ہو چاہے وہ آپ کے ساتھ آپ کے پرانے ساتھی ہوں, کہ جی سویلین سپیس کھلے گی, لوگوں کو احتجاج کرنے کا حق ہوگا, جس طرح کہ لاہور کے اندر جو ہے ٹیچرز کو جو ہے پورے پنجاب میں ٹیچرز کو اریسٹ کیا گیا ہے, تقریباً 200 ٹیچرز جو ہیں وہ سلاخوں کے پیچھے, لوگوں کو اپنے حق کے لیے آواز اٹھانے کی اجازت نہیں دی جا رہی. تو یہ کیسے میاں نواز شریف صاحب کی واپسی پہ ممکن ہوگا کہ لوگ اپنی بات کر سکے تاکہ ماحول بنے الیکشن کا؟ جی, میں ایک وسیع مشاہدے کی بنیاد پہ عرض کروں گا کہ میاں نواز شریف کی واپسی ہی پاکستان میں انتخابات کی گارنٹی ہے, اور پھر انتخابات کے بعد آنے والی جو جمہوری حکومت ہے وہ پاکستانیوں کے جمہوری اور آئینی حقوق کی گارنٹی ہے. تو ہمیں آج مشکل لگ رہی ہے, لیکن اگر ہم انشاءاللہ بہت جلد انتخابات تک پہنچیں گے, اس کے بعد کی جو حکومت ہے جو ہماری توقع اور دعا ہے اور ہماری کوشش ہوگی, پاکستان کے عوام سے ہم اپیل کریں گے کہ وہ اگر مسلم لیگ نون کو اور محمد نواز شریف کو منتخب کریں تو یہ ایک حکومت کا جو انداز ہے, اتنا اب وسیع تجربہ ہے محمد نواز شریف کے پاس, ٹھوکریں بھی بہت ہیں, تکلیفیں بھی بہت انہوں نے اٹھائی ہیں, تو اگر اس کے بعد ان کا جو کنکلوژن ہے پاکستان کو, مجھے یہ یقین ہے کہ ان کے تجربے کا, جمہوری تجربے کا, غیر جمہوری تجربے کا بھی جو ان کو ہوا ہے, اس کا انشاءاللہ پاکستان کی جمہوریت کو مضبوط کرنے میں ایک بہت اہم کردار ہو. بہت بہت شکریہ جناب خرم دستگیر صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا اور آپ فرما رہے تھے کہ میاں نواز شریف صاحب جب واپس آئیں گے تو ان کی واپسی سے جو ہے جمہوریت کو تقویت ملے گی, اور آپ کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ چاہتی ہے کہ الیکشنز جو ہیں وہ اگلے سال جو ہے ان دا بگننگ آف دا ایئر وہ ہو جائیں. اس حوالے سے ہم مزید بات کریں گے. بلوچستان میں ایک اور نیشنلسٹ لیڈر ہیں جن کا خدشہ یہ ہے کہ الیکشنز جو ہے ان کو ڈیلے کیا جا رہا ہے, اور ان کو یہ بھی خدشہ ہے کہ ان کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے, اور اس طرح کے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں بلوچستان میں جہاں پہ جو نیشنلسٹ پارٹیز ہیں ان کو لیول پلینگ فیلڈ الیکشنز میں نہیں ملے گا. وقفے کے بعد آپ کو ملواتے ہیں اختر مینگل صاحب سے. ویلکم بیک ناظرین. یہ مظاہرے بلوچستان کے مختلف علاقوں میں 2 ماہ سے جاری ہیں کیونکہ مین سٹریم میڈیا کی آنکھ سے دور خوزدار کی تحصیل وڈ میں جاری ایک قبائلی تنازع میں کم از کم 10 افراد ہلاک اور 18 زخمی ہو چکے ہیں. اس تنازع کے 2 کردار ہیں, ایک بلوچستان کے سابق وزیر اعلیٰ اختر مینگل جن کو آپ جانتے ہیں, جبکہ دوسرے کردار شفیق مینگل ہیں جو کہ ایک اور سابق وزیر اعلیٰ نصیر مینگل کے بیٹے ہیں. شفیق مینگل ماضی میں انتہا پسند تنظیموں کے ساتھ منسلک رہ چکے ہیں, تاہم بعد میں ان کو قومی دھارے میں شامل کر لیا گیا تھا. اختر مینگل کا الزام ہے کہ وڈ کی صورتحال خراب کرنے میں ریاستی کرداروں کا ہاتھ ہے اور شفیق مینگل صرف ان کے مہرے کے طور پر استعمال ہو رہے ہیں. اختر مینگل کا کہنا ہے کہ نگراں حکومت وڈ میں ویسا ہی آپریشن کرنا چاہتی ہے جیسا 2006 میں جنرل پرویز مشرف کی حکومت نے ڈیرہ بگٹی میں اکبر بگٹی کے خلاف کیا تھا. بہت بہت شکریہ اختر مینگل صاحب, آپ نے ہمیں وڈ سے جوائن کیا ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے, مگر آپ یہ بھی ساتھ ساتھ کہہ رہے ہیں کہ 22 اکتوبر کو آپ لانگ مارچ کریں گے, جبکہ مختلف علاقوں کے اندر جو ہے دفعہ 144 لگ چکی ہے. تو اس وقت کیا صورتحال ہے وڈ میں, اور آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے؟ بھی جان سے آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا مخاطب ہوں, اسی سے 50 میرے خیال میں گز پر یا 40 گز پر جو نا راکٹ آ کے گرے,
اس سے زیادہ جان کو خطرہ کیا ہو سکتا ہے؟ اور یہ آج نہیں، 2004 میں بھی انہوں نے ہمارے گھر پر اٹیک کیا تھا. ابھی میرے گھر میں جو کام کرنے والے ملازمین ہیں ان میں سے 2 شدید زخمی ہو گئے تھے. تو کوئی گولیاں مارے گا، جو بھی کئی گولیاں جو ہے میرے گھر پہ آ کے لگی ہوئی ہیں، تو ظاہر وہ ربڑ بلٹس نہیں ہیں، وہ ہیوی جو آپ کے گنز ہیں ان کی بلٹس ہیں اور راکٹس ہیں جو انہوں نے فائر کیے ہوئے ہیں. تو اس سے تو نہ صرف میں بلکہ اس ورلڈ شہر میں کافی لوگ جو ہے خطرہ محسوس کر رہے ہیں اپنی جان کا. مگر اختر مینگل صاحب، جو حکومت کی طرف سے، بلوچستان حکومت کی طرف سے سٹیٹمنٹ آئی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جو مورچے ہیں وہ اب حکومت نے سنبھال لیے ہیں اور آپ کے جو مسلح افراد ہیں اور شفیق مینگل کے جو مسلح افراد ہیں ان دونوں نے جو ہے وہ مورچے چھوڑ دیے اور اب صرف حکومت نے وہ سنبھالے ہوئے ہیں، اب وہاں پہ امن ہے. یہ ان کی آج کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ اس طرح سے ہے. آپ دیکھیں جو ایپکس کمیٹی کی جو میٹنگ بلائی گئی، ہمیں تو حیرانگی کہ بلوچستان میں پہلی مرتبہ ایپکس کمیٹی کی میٹنگ بلائی گئی اور اس میں جو مسئلہ زیر بحث آیا وہ وٹ کا تھا. بلوچستان میں کئی ایسے قبائلی جھگڑے ہو چکے ہیں جس میں کئی لوگ مارے جا چکے ہیں. یہاں پہ تو جو بھی نقصانات ہوئے ہیں وہ اپنی جگہ پر، کئی ایسے قبائلی جھگڑے ہوئے جس میں 40 سے زیادہ لوگ مارے چکے. ابھی بھی وہ قبائلی جھگڑے جاری ہیں لیکن وہ مسائل ایپکس کمیٹی میں زیر بحث نہیں آتے. ابھی جو ایپکس کمیٹی نے وہی فیصلہ کیا ہے جو روز اول سے دوسرے فریق کی ڈیمانڈیں تھیں. جب میاں شہباز شریف کی بھی جب حکومت تھی، جب ہم ان سے ملے تھے تو وہ یہی کہتے تھے کہ جی وہ فلانی جگہیں جو مورچے ہیں آپ لوگ خالی کریں، اس کے جو لوگ ہوں گے وہ وہاں پر بیٹھے ہوں گے کیونکہ وہ خطرہ محسوس کرتا ہے. یہ آپ کے خفیہ اداروں کے یا آپ کی عسکری قوت کے لوگوں نے مجھ سے کہا ہے کہ ہمیں اس کی حفاظت بہت ضروری ہے کیونکہ وہ ہمارا سرمایہ ہے، ہمارا ایسٹ ہے. مگر ایک بیان جو ہے آج کے جو وزیر داخلہ صاحب ہیں، کیئر ٹیکر انٹیریئر منسٹر سرفراز بگٹی نے، وہ انہوں نے آپ کے بھائی کے حوالے سے ایک بیان دیا ہے. میں چاہتی ہوں کہ اس کے اوپر آپ کا ریاکشن آ جائے، ذرا دکھائیے. سردار اختر مینگل صاحب بہت بڑے ہمارے بلوچستان کے بزرگ رہنما اور قبائلی لیڈر ہیں. ٹھیک. وہیں ان کے بھائی جو ہے لشکر بلوچستان کو ہیڈ کرتے ہیں. ٹھیک. اور وہ لشکر بلوچستان ایک ایسی تنظیم ہے جو بلوچستان کی خدا نخواستہ پاکستان کو توڑنے کی مسلح جدوجہد میں شامل. تو اختر مینگل صاحب، یہ الزام انہوں نے آپ کے بھائی کے اوپر لگایا ہے کہ ان کی جو تنظیم ہے وہ پاکستان کو توڑنے میں اس وقت مصروف ہے. مجھے سرفراز بگٹی سے ظاہر ایسی چیزوں کی امید ہے، بلکہ اس سے زیادہ بیانات کی امید ہے کیونکہ ان دونوں کی پرورش ایک ہی انسٹیٹیوشن میں ہوئی ہے اور سرفراز بگٹی بھی ڈیرہ بگٹی میں اسی طرز کا جو یہاں پر یہ ڈیتھ اسکواڈ چلا رہے ہیں، سرفراز بگٹی بھی سرکاری یا ریاست کے اداروں کی سرپرستی میں اسی طرز کا ایک امن کا لشکر کے نام سے ڈیرہ بگٹی میں وہ چلا رہے ہیں، جس سے ڈیرہ بگٹی کے ہر باشعور شخص، نہ کہ صرف ڈیرہ بگٹی کے بلکہ بلوچستان کا ہر باشعور شخص واقف ہے کہ اس کے ہاتھوں سے کتنے لوگ وہاں پر مارے گئے ہیں یا کتنے لوگ اس کے ہاتھوں سے اٹھائے گئے ہیں. تو جس انداز میں سرفراز بگٹی اس کا دفاع کر رہے ہیں، یہی سرفراز بگٹی 2014 میں جب وہ وزیر داخلہ تھے صوبائی، آج دن تک وہ باتیں اس کی ریکارڈ پر ہیں، جب یہاں پر 9 لیویز والے شہید کیے گئے تھے وڈ میں جی. تو جب میں نے اسمبلی سیشن میں اس سے سوال کیا کہ اس کے پیچھے کون لوگ ہیں، تو سرفراز بگٹی نے یہی بات کہی تھی کہ جی اس کے پیچھے ہاتھ جو ہے نا آپ کے شفیق مینگل کا ہے اور شفیق مینگل جو ہے نا اس میں ملوث ہے اور اس کے خلاف ایف آئی آر کاٹ کی گئی ہے. تو اس وقت شفیق مینگل جو ہے نا ملزم تھا یا مجرم تھا. آج جو ہے نا کیونکہ ان کو اپنے اداروں سے اس طرح کی انسٹرکشن آ جاتی ہیں، اس کے بعد اس نے جو اس کو دودھ میں دھو کر اور پاک دامن کر دیا. آپ بہت بڑے الزامات لگا رہے ہیں اور دونوں طرف سے الزامات آ رہے ہیں، مگر اگر اتنی ہاسٹائل انوائرمنٹ ہے آپ کے لیے تو جو آپ لانگ مارچ کرنے جا رہے ہیں 22 اکتوبر کو کوئٹہ میں، ادھر کیا خدشات ہوں گے آپ کو؟ کیا وہ لانگ مارچ کرنے کی اجازت دی جائے گی؟ اور چونکہ آپ کے جو کچھ ورکرز ہیں انہوں نے جب پرامن احتجاج کیا تو ان کو کوئٹہ میں جو ہے گرفتار کرنے پر بھی ہم آپ سے
वेलकम बैक नाजरीन, हम बात करें बलूचिस्तान की, वड की, जहाँ पे बहुत ही बुरी सूरत हाल है। वहाँ पे खून रेजी हो चुकी है, 10 लोग जो हैं वो अपनी जान की बाजी हार चुके हैं। और अख्तर मेंगल साहब जो बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल ग्रुप के सरबराह हैं, उन्होंने ऐलान किया है कि इस वायलेंस के ख़िलाफ़ वो लॉन्ग मार्च करेंगे, 22 अक्टूबर को करेंगे और वड से क्वेटा तक करेंगे। मेंगल साहब, आपको ये इजाज़त होगी कि आप लॉन्ग मार्च करें, चूँकि बलूचिस्तान के कई इलाकों के अंदर दफ़ा 144 लगी हुई है? उम्मीद नहीं है जी कि हमें वो जो एहतजाज हम करने जा रहे हैं उसके की इजाज़त हमें दी जाएगी, क्योंकि जब से हमने मुख्तलिफ एहतजाज शुरू किए तो बलूचिस्तान के मुख्तलिफ ज़िलों में जो उन्होंने दफ़ा 144 लगाए हुआ है। हम रियासत के उन इदारों की उन कारस्तानियों को जो है ना ज़ाहिर करना चाहते हैं, तो ज़ाहिर है उसके लिए हमें मुश्किलात का सामना है और सामना करना पड़ेगा, जिसके लिए हम तैयार हैं। ये वाक़यात जो हैं और खून रेजी जो है, ये इसी वक्त क्यों हो रही है? क्या ये आप समझते हैं इलेक्शंस के करीब करीब आप इसके साथ कोई इसके कोई गठजोड़ देख रहे हैं? ये सिर्फ इलेक्शन नहीं है जी, इसका के पस मंजर देखें मिर्जा, जो गुज़िश्ता 5 सालों में नेशनल असेंबली में हमने खुफिया इदारों के हवाले से जो बयानात वहाँ पर दिए हैं या जो मौक़िफ़ इख्तियार किया है, या इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो कमीशन बनाया था, उस कमीशन की रिपोर्ट बगैर किसी दबाव के हमने न सिर्फ मैं बल्कि उसमें तमाम मेंबरान ने जो जिस अंदाज में वो पेश किए, मेरे ख्याल में इसकी सजा में दी जा रही है कि आइंदा आने वाले इलेक्शन में हमारे राह में जो रुकावटें पैदा की जाए। मगर जो वज़ीर आज़म है अनवारुल हक काकड़, जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान से है, वो तो ये कह चुके हैं कि जी बलूचिस्तान में जो मिसिंग पर्सन जिसका जिक्र आप भी करते रहे असेंबली के अंदर, सिर्फ 50 हैं। जहाँ तक केयर टेकर या अंडरटेकर वज़ीर आज़म का आपने हवाला दिया है कि जिसने कहा कि जी 50 से ज़्यादा मिसिंग पर्सन नहीं है, अरे ये सिर्फ उनकी बात नहीं है, ज़ाहिर उसका ताल्लुक पार्टी से जो एस्टेब्लिशमेंट की पैदाशुदा है करता है, तो वो, लेकिन ये सवाल मेरा है कि अगर 50 लोग हैं तो कमीशन ने जो रिपोर्ट बनाई है उसमें तादाद आप देखें कितनी है। इमरान खान के वक्त में 450 लोग जो है ना उसके दौर में जो है बाजियाब होकर आए हुए थे जी। तो चाहे सरफराज बुगटी हो या आपके अनवार काकड़ हो, वो वही बोली, दे आर जस्ट हिज मास्टर वॉइस। आपकी मियां नवाज शरीफ साहब से कुर्बतें रही हैं, अब मियां नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जब वो वापस आएंगे तो कुछ पॉलिटिकल स्पेस आप जैसे नेशनलिस्ट के लिए भी ज़रा खुलेगी। क्या आप समझते हैं कि ये दुरुस्त है कि मियां नवाज शरीफ के आने से कुछ एक ब्रीदिंग स्पेस आपको मिलेगी, और उनके आने से आपको लग रहा है कि इलेक्शंस जो हैं वो जल्द हो पाएंगे जनवरी या फरवरी के अंदर? आपकी क्या राय है इसके ऊपर? जहाँ तक इलेक्शन का ताल्लुक है, मुझे नहीं लगता कि वो इलेक्शन इस वक्त जो है कराने की नीयत में है या उस मूड में है कि वो इलेक्शन हो, क्योंकि मैं साफ बात करना चाहूंगा, क्योंकि इस वक्त अगर इलेक्शन किए गए तो जो हम देख रहे हैं बलूचिस्तान में बैठे हुए, बलूचिस्तान की तो मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन पंजाब और केपी में देख रहा हूं कि शायद वो नताइज जो PMLN हासिल करना चाहती है वो नताइज वो हासिल ना कर पाए। और इसी तरह केपी में खैबर पख्तूनख्वा में भी हालात इस तरफ गए हैं कि इन दोनों जमातों को जो है ना वहां से शायद ही उस तरह की सपोर्ट मिले जिसकी उनको उम्मीद थी। तो आपका ये ख्याल है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो इलेक्शन जनवरी या फरवरी के अंदर नहीं चाहती, जिस तरीके से पीपल्स पार्टी भी इस तरफ इशारा कर रही है कि वो नहीं चाहती, तो अगर वो इलेक्शंस नहीं होंगे तो किस किस्म का सेटअप जो है वो चलेगा और कब तक चलेगा? आपकी क्या राय है, क्या रीडिंग है आपकी? मनीजा देखें, यहाँ पर अगर आइन की बालादस्ती होती तो मैं उस आइन में रहते हुए बात करता है, लेकिन यहाँ पर आइन को हमेशा हुक्मरानों जो है ना मोम की तरह बनाया हुआ है, जब चाहें जिस तरह चाहें उसको मोल्ड करके अपने मफादात और अपने इंटरेस्ट में उसको जो है उसकी इंटरप्रिटेशन भी करते हैं। अब मसला उनके लिए जो सबसे बड़ा मसला है, क्योंकि इलेक्शन तो उनको पहले कराने चाहिए थे जुलाई या अगस्त तक, अगर नवंबर तक भी ले गए इट्स आल्सो वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। राइट। इस वायलेशन के
ज़िम्रे में निगरान हुकूमत आती है, इलेक्शन कमीशन आता है, या वो सेटअप जो छोड़ के गया, इनके हवाले करके गया, वो इसके ज़िम्रे में आता है। जब इतनी सी वायलेशन हो सकती है तो इससे बड़ी भी वायलेशन की उम्मीद है, लेकिन रुकावट जो इसके लिए जो आ रही है वो है आपके सेनेट के इलेक्शन, उसको किस तरह तय वो हल करेंगे। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। बहुत बहुत शुक्रिया अख्तर मेंगल साहब, आपने हमें बराह रास्त वड से जो है ज्वाइन किया, जहाँ पे सूरत हाल जो है इस वक्त बहुत टेंस है। अख्तर मेंगल साहब कह चुके हैं कि इस वक्त जो वड में सूरत हाल बन रही है वो इसी तरह बन रही थी जब अकबर बुख्ती के ख़िलाफ़ मुशर्रफ के दौर में ऑपरेशन हुआ था, जिसके नतीजे में अकबर बुख्ती को कत्ल कर दिया गया था। उसके बाद जो आग लगी थी बलूचिस्तान में वो अब तक नहीं बुझ पाई। एक और नेशनलिस्ट जो हैं अख्तर मेंगल साहब, वो ये कह रहे हैं कि मुझे लगता है कि मेरी जान को ख़तरा है, और वो इस बात का भी राय का इजहार कर रहे हैं और ख़दशात का इजहार कर रहे हैं कि शायद पाकिस्तान की कुछ बड़ी जमातें जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर जल्द इलेक्शंस नहीं चाहती। इलेक्शन ही पाकिस्तान के जो मामलात हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उसका ही हल है। तो मुनीज़ जहांगीर को आज इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।